السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً مرحبا بکم۔ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں لمبے بریک کے بعد، عید کے اور سمر بریک کے بعد۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں موقع دیا کہ ہم قرآن کی مجلس کو سجائیں اور یہ حلقہ قائم کریں۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سورۃ البراء، فہم القرآن، ہم آیہ نمبر 120 سے شروع کرتے ہیں نا۔ ہاں وہ یہی ہو رہا ہے عثما جی، نہیں آ رہا ہے فیس بک پہ، پتہ نہیں کیا ہے، جی کسی اور کے اکاؤنٹ پہ چلا گیا ہے، کوئی کسی اور کی طرف چلا گیا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، الحمد للہ العلی القدیر هو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیہم حفظۃ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہایت بلند اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق۔ آیت نمبر 120 11واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ 120۔ اور ہم جو ہے اس صورت میں جنگ حنین کے بارے میں پڑھا، اور یہ سورۃ التوبہ میں اللہ اور رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، اسی لیے اس میں بسم اللہ نہیں اس کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے ہم نے جنگ تبوک کے بارے میں بھی پڑھا اور اس کی ساری ڈیٹیل پڑھی۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے آیت 120 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں 120 میں بتایا گیا کہ جنگ تبوک میں نہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اور مومنوں کے اعمال کا بہترین بدلہ دیا ہے، یعنی ان کو قربت الہی نصیب ہوئی۔ تو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ لفظی ترجمہ۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 121 کی۔ جی 120
لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ما نا کانا تھا لی اہل المدینتی مدینہ والوں کے لائق، ومن اور ان کے جو حولہم ان کے آس پاس تھے، من الاعرابی دیہاتیوں بدویوں میں سے، ان کے یتخلفو وہ پیچھے رہ جائیں، ان رسول اللہ اللہ کے رسول سے، ولا اور نہ یرغبو کہ وہ رغبت رکھیں، بِأَنفُسِہِم اپنی جانوں کے، النفس ہی آپ کی جان سے زیادہ، ذالک یہ بِأَنَّہُم بوجہ اس کے کہ وہ لا یصیبہم نہیں پہنچی انہیں ظمأ کوئی پیاس، ولا اور نہ نصبن کوئی تھکاوٹ، ولا اور نہ مخمصۃ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہیں یتعونا وہ رونتے، موتین کسی جگہ کو، یغیظ الکفارا جو یغیظو جو غصہ دلائے، الکفارا کفار کو، ولا اور نہیں ینالونا وہ حاصل کرتے، من عدوٍ دشمن پر، نیلن کوئی کامیابی، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، بھی ساتھ اس کے، عمل صالح ایک، انا بے شک اللہ اللہ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین نیکوکاروں کا، ولا اور نہیں ینفقونا وہ خرچ کرتے وہ آیت خرچ فنش ہو گئی؟ ہاں ینفقونا وہ خرچ کرتے یہ تو 121 ہے آیا، یہ ولا اچھا یہ 121 آیت جی اجر المحسنین تک ہماری آیت ختم ہو گئی۔ اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے تھے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت کا حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا ہے۔ تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے ارد گرد پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، ما کان لأہل المدینتی ومن اہلہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کر دی گئی تھی، اس لیے معذورین، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی، لیکن پھر بھی جو مدینہ یا اطراف مدینہ میں اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو لعنت ملامت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کو رسول اللہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا، کیونکہ جنگ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ فرض عین نہیں ہوتی، فرض کفایہ ہوتی ہے۔ فرض عین ہوتا ہے کہ جو سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، فرض کفایہ ہوتا ہے کہ امت کے کچھ لوگ کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو جو جہاد جو ہوتا ہے، جنگ ہوتا ہے، وہ جو فرض کفایہ ہوتی، لیکن جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا، یہ نفیر عام تھا۔ تو یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو ساتھ جانا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس سبب سے کہ کس سبب سے کہ ولا یرغبوا انفسهم عن نفسی ذالک بانہم یہ اس سبب سے، کس سبب سے، اس کا سبب کیا تھا، یہ کیوں پیچھے رہ گئے، یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں خود اپنی جانوں کا تحفظ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کی تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار یغیظ الکفار، ٹھیک ہے، ولا ینالون من عدو ونیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تھکان پہنچی، جو بھوک لگی، جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجوب غیظ ہوا، یہاں تک ہم دیکھتے ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالکہ سے پیچھے نہ رہنے کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ یعنی ان کے یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تحفظ کر لیں اور رسول وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو، بلکہ انہیں رسول کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ذالکہ سے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی، یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدام جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گے۔ ظاہر جنگ میں کیا ہوتا ہے، دشمنوں کے آدمیوں قتل ہوتے ہیں، ان کو قیدی بنایا جاتا ہے، یہ سب کے سب کام عمل صالح لکھے جائیں گے۔ یعنی عمل صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تلاوت، ذکر الہی وغیرہ کرے، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی، حتیٰ کہ وہ کارروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بھڑکے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح لکھی جائے گی۔ اس لیے میں شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس ہم جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں، بس عبادت کرتے رہیں گے، تو شوق عبادت میں بھی جہاد سے نہیں رکنا چاہیے، چاہے کہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے، صرف عذر ہو تو جہاد سے جی چرائے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سواری نہیں تھے، عورتیں تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، معذور تھے، تو وہ جو ہے مطلب وہ جہاد پہ نہ جائیں عذر کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دشمنوں کی جو خبر لی ان سب پر ان کے ایک ایک نیک کام لکھا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دشمنوں کی جو خبر لی ان سب پر ان کا ایک ایک نیک کام لکھا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اس سے مراد وہ پیادہ، پیدل چلنے والے یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور دشمنوں کی جو خبر لی ان سب پر ان کا ایک ایک نیک نام لکھا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دشمن سے کوئی چیز لیتے ہیں یا ان کی خبر لیتے ہیں سے مراد ان کے آدمیوں کو قتل کرتے ہیں یا قیدی کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دوچار کرتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جو غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں کہ مدینے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو مجاہدین کے برابر ثواب نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ گئے نہیں تھے نا، وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے جو ان مجاہدین فی سبیل اللہ کو ملا۔ مجاہدین کو ان کی پیاس پر ثواب ملا، تکلیف پر ثواب ملا، بھوک پر ثواب ملا، ٹھہرنے اور چلنے پر، ظفر پر یعنی ان کی کامیابی پر، اور جو دشمن پہ غلبہ ہوا اس پہ ثواب ملا۔ غرض ہر حرکت و سکون پر اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا رہتا ہے۔
رب کی ذات اس سے پاک ہے کہ کسی نیکی کرنے والے کی محنت برباد کرے. یہ ہے نا ولا ینالونا من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ کسی کا محنت کرنے والا کا، ماں والوں کا، نیکی کرنے والوں کا، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں یہ ورڈ آیا ہے نا زمعن، تو مجھے بتائیں کسی کو زمعن سے کوئی دعا یاد آ رہی ہے؟ زمعن کوئی دعا آپ کو یاد آ رہی ہے؟ دعا زمعن سے بتائیں، زمعن سے کوئی دعا اگر آپ کو یاد آ رہی ہو. ہم چلے میں اشارہ دیتی ہوں، رمضان میں پڑھتے ہیں. چلیں دعا دکھا دیں، پڑھ لیتے ہیں. کوئی پیاس، زمعن کا مطلب پیاس، افطار کے وقت پڑھتے ہیں نا دعا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس جاتی رہی، رگیں سیراب ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ. روزے رکھ رہے ہیں آپ لوگ، ابھی ایام بیت کے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ، 13 14 15 تاریخ کا. تو ماشاءاللہ 9 اور 10 تاریخ کا، یا 10 یا 11 کا بھی ہم لوگوں نے رکھا. محرم کے روزے تو بہت پریفریبل ہے، پسندیدہ ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے افطاری کے وقت دعا بھی پڑھی ہوگی. اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 121. ولا و اور لا نہیں، انفقونا وہ خرچ کرتے، نفقتن کوئی خرچ کرنا، صغیرتن چھوٹا، ولا اور نہ کبیرتن بڑا، ولا اور نہیں، یقطعونا وہ طے کرتے ہیں، وادین کوئی وادی، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے اجر، لہم ان کے لیے، لیجزیہم تاکہ بدلہ دے انہیں، اللہ اللہ، احسنا بہت اچھا، ماں اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ٹرالی پہ تھا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ رائے خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں، اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، ولا ينفقون نفقتن صغیرتن ولا کبیرتن، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، ولا پھر اس کے بعد اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، ولا یقطعون وادین، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے. تو وادی کہتے ہیں لو لینڈز بٹوین دا ٹو ہلز، دو پہاڑوں کے درمیان جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں. اور مکہ جو ہے نا پورا وادی ہے، کیونکہ وہ مسجد تنیم، مسجد عائشہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہاں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا تھا مکے میں. تو جب بارش ہوتی تھی نا، تو کیونکہ لو لینڈ ہے مکہ، تو پانی بہت بڑھ جاتا ہے نا دو پہاڑوں کے بیچ میں. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں نچلی زمین کو، لو لینڈ بٹوین دا ٹو ہلز. تو جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، تو اللہ کتبہ لہم یہ سب بھی اللہ نے لکھ لیا. لیجزیہم کیوں لکھ دیا؟ لیجزیہم تاکہ اللہ تعالیٰ، لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، احسنا ما کانوا یعملون تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے لکھ لیا، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا، جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا جنگ تبوک میں، اور جتنے میدان انہوں نے طے کیے، جتنی وادی سے گزرے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. یعنی پہاڑوں کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں، لو لینڈ بٹوین دا ٹو ہلز. مراد یہاں مطلق وادیاں اور علاقے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے، اسی طرح جتنے بھی میدان طے کرو گے، یعنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے، یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی، جن پر اللہ تعالیٰ اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ ان کو دے. تو مجاہدین کے اعمال کا بہترین بدلہ کیا ہے؟ قربت الہی، اللہ کا قرب. یہ مجاہد جو کچھ تھوڑا بہت خرچ کریں اور رائے اللہ میں جس زمین پر
چلے پھریں وہ سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. اور جو ہے یہ جو اجر کا لفظ آیا ہے تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ غیر اختیاری افعال تھے جو خود ان سے صادر ہوئے تھے. پس یہاں فرماتا ہے کہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. اس آیت کا بہت بڑا حصہ اس کا کامل اجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سمیٹا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت سارا مال لے کے آئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر. غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دل کھول کر مال خرچ کیا. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس سختی کے لشکر کی امداد کا ذکر فرما کر اس کی رغبت دلائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 100 اونٹ ماں کجاوے پالان رسیوں وغیرہ کے میں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کو بیان فرمایا تو پھر سے حضرت عثمان نے فرمایا 100 اور بھی دوں گا. آپ کا زینہ ممبر کا آپ ایک زینہ ممبر کا اترے. آپ ممبر پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زینہ ممبر کا اترے پھر رغبت دلائی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 1 سوار اور بھی. آپ نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا بس عثمان رضی اللہ عنہ آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی یہی کافی ہے. انہوں نے کنواں بھی دیا تھا نا مدینے میں اپنا. اور روایت میں ہے کہ 1000 دینار کی تھیلی لا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کے پلے میں ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد یہ جو بھی عمل کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہیں نقصان نہ دے گا. بار بار یہی فرماتے رہے سبحان اللہ اللہ اکبر. اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جس قدر انسان اپنے وطن سے رائے الہی میں دور نکلتا ہے یعنی جہاد پہ گئے تھے نا لوگ اتنا ہی اللہ کے قرب میں بڑھتا ہے. اور کوئی بتائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ کیا لقب تھا؟ کون ذو بتائے گا؟ النورین. ذو النورین جی ذوالنورین. یعنی ذوالنورین کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے عقد میں تھی اس وجہ سے. جی جی حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں تھی. ایک آپ کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو دوسری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا تھا تو اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب جنگیں یہ ہم نے شروع کی تھی سورۃ التوبہ تو جنگ تبوک پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے عقد نکاح میں دے دیتا. اتنا شرف حاصل ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اور تیسرے خلیفہ بھی تھے. اچھا اس کے بعد آیت نمبر 122 انشاءاللہ لفظی ترجمہ و اور ما نہیں کانا ہے المؤمنون مومنوں کے لائق لینفروا کہ وہ نکل پڑیں کافتن سارے کے سارے فلولا پھر کیوں نہ نفرا نکلی من کلی فرقتن ہر گروہ سے. فرقہ کہتے ہیں گروہ کو. منہم ان میں سے طائفتن ایک جماعت لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں. فقہ سے ہے نا فاقاہا فی الدینی دین میں وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ وہ ڈرائیں قومہم اپنی قوم کو اذا جب رجعوا وہ لوٹیں الیہم طرف ان کے لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ ڈریں. لفظ رواں ترجمہ انشاءاللہ. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. بہت مطلب سمجھنے کی آیت ہے بہت امپورٹنٹ. تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفتن
جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور پھر کیا کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو ڈرائیں اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کے پاس واپس آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ یعنی بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور لعنت ملامت بیان کی گئی تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا، صرف جنگ تبوک اس نوعیت کا تھا کہ سب کو جانا تھا، تو ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا، بلکہ گروہ کی ہی شرکت کافی ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے۔ اب جو جہاد پہ گئے وہ تو دین کا علم حاصل نہیں کر رہے نا، اس وقت تو پہلے کر چکے اور جہاد پہ چلے گئے، اب جہاد کے دوران تو وہ دین کا علم حاصل نہیں کر رہے، اب جو پیچھے گروہ رہ گیا وہ دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئے تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، بلکہ اس میں علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس اور مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں۔ تو دیکھیں یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ آیت بتا رہی ہے نا کہ کوئی ایک گروہ جاتا تم میں سے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا، لیتفقہوا فی الدین، اور پھر آ کے اپنی قوم کو ڈراتا، جو کچھ سیکھا ہے وہ بتاتا تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ تو اور علم دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑ دیں، چلے جائیں، جیسے ہم دنیاوی علوم کے لیے تو ہاسٹلز وغیرہ اور کالج وغیرہ بورڈنگ لوجنگ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں نا، پورا ایک پیکج ہوتا ہے، فیس ہوتی ہے، اور پھر ہاسٹل میں ٹھہرنے رہنا رہائش سب انتظام ہوتا ہے۔ تو دین کے علم کے لیے بھی اپنا گھر بار چھوڑیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تمام بہت سے ہمارے اسکالرز ہیں، کوئی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی مکہ یونیورسٹی سے پڑھے، امت مسلمہ کے، کوئی جو ہے سیریا گیا، کوئی الازہر یونیورسٹی گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، اور صحابہ کرام بھی یہ کام تو جب سے شروع ہو چکا تھا، صحابہ کرام ان کے بعد بھی تابعین تبع تابعین جو ہے دور دور تک گھوڑوں اونٹوں کے سفر پہ جاتے تھے، اور ایک حدیث کے لیے بھی کتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے نا، تو علم ایسے نہیں جمع ہوتا۔ تو اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیں، مدارس اور مراکز میں علم جا کر حاصل کریں، مدرسوں میں، مدارس میں، مراکز جو بھی ایسے ان کے ہوں۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نیو یارک میں بھی ہم بچوں کو بھیجتے ہیں۔ جی اب میوٹ کر دیں، کوئی بہن بھول گئی ہیں، کسی کے گھر سے آواز آ رہی۔ تو اب یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شہر میں، ہر ملک میں کہ ہم دینی مدارس میں بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اپنا گھر بار چھوڑے، مدارس و مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں، اور پھر آ کر اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب، اب دین میں جو ہے لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں، تو سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوامر اور نواہی کا علم حاصل کرنا۔ اوامر ہے امر کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو کام کرنے کو کہیں، جو حکم دیے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا، اور نواہی نہیں سے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکیں، تاکہ اوامر الہی کو بجا لائیں، جو حکم دیے اس کو ہم بجا لائیں، اس کی مانیں، اور نواہی سے دامن کشا رہیں، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکیں، اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ تو امر بالمعروف بھلائی کا حکم دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے، اس کو رٹ لیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، کہ علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم بھی، دنیا کے علم کے لیے بھی جاتے ہیں، دین کے علم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گئے ہیں بہت سے اسکالرز جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور دور کسی کا پتہ چلتا تھا تو
حدیث آتی بھی ہوتی تھی تو اس کی تحقیق کرنے کے لیے، بعض دفعہ نہیں معلوم ہوتی تھی تو پتہ کرنے کے لیے بھی جاتی. تو اسی میں ایک ہماری ایسی بھی آیت آئے گی، آیت 128، جس میں ہم انشاءاللہ، آج تو ہمارا ٹائم بہت ٹیکنیکل خرابی میں لگ گیا تھا، تو اگلی دفعہ پڑھیں گے جو ہمارا نصرت بہن کے گھر ہوگا، زوم پہ بھی ہوگا، فیس بک پہ بھی لائیو جائے گا، کہ اس سے متعلق حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے، آیت 128 میں آ رہی. تو نبی کرم اس میں یہ فرمایا گا کہ آیت نمبر یہ 122 ہم جو کر رہے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. اس آیت میں اس بیان کی تفصیل ہے جو غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ چلنے کے متعلق تھا. سلف کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں نکلے تو آپ کا ساتھ دینا ہر مسلمان پر واجب ہے، جیسے فرمایا انفروا خفالا وثقالا، اور فرمایا ہے وما کان لأہل المدینۃ، یعنی ہلکے بھاری نکل کھڑے ہو مدینے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو لائق نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں. بس یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ قبیلوں کے نکلنے کا بیان ہے، اور ہر قبیلے کی ایک جماعت کے نکلنے کا، اگر وہ سب نہ جائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کو سمجھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو دشمن کے حالات سے باخبر کریں. بس انہیں دونوں باتیں اس کو سچ میں حاصل ہو جائیں گی. اور آپ کے بعد قبیلوں میں سے جانے والی جماعت یا تو دینی سمجھ کے لیے ہوگی یا جہاد کے لیے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے یہ معنی بھی مروی ہیں کہ مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ سب کے سب چلے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں. تو ہر جماعت میں سے چند لوگ جائیں اور آپ کی اجازت سے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو باقی ہیں وہ ان کے بعد جو قرآن اترے، جو احکام بیان ہو، انہیں سیکھیں سمجھیں. دیکھیں کتنا ضروری ہے نا. اور جب یہ آ جائیں تو انہیں سکھائیں پڑھائیں، اس وقت اور لوگ جائیں. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ان صحابیوں رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتی ہے جو بادیہ نشینوں میں گئے، وہاں انہیں فوائد بھی پہنچے، نفع کی چیزیں بھی ملی، اور لوگوں کو انہوں نے ہدایت بھی کی. لیکن بعض لوگوں نے انہیں تانا دیا کہ تم لوگ اپنے ساتھیوں کے پیچھے رہ جانے والے ہو، وہ میدان جہاد میں گئے اور تم آرام سے یہاں ہم میں ہو. ان کے بھی دل میں یہ بات بیٹھ گئی، وہاں سے واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے. بس یہ آیت اتری اور انہیں معذور سمجھا گیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو بھیجیں تو کچھ لوگوں کو آپ کی خدمت میں ہی رہنا چاہیے کہ وہ دین سیکھیں، اور کچھ لوگ جائیں. سارے کے ساروں کو نہیں جانا چاہیے، کچھ لوگوں کو دین سیکھنا چاہیے. اپنی قوم کو دعوت حق دے اور انہیں اگلے واقعات سے عبرت دلائیں. دہاق فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے نکلے، اس وقت سوائے معذوروں، اندھوں وغیرہ کو کسی کو حلال نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائیں. صرف معذور اور اندھے جو ہیں ان کو پاس عذر ہے. اور جب آپ لشکروں کو روانہ فرمائیں تو کسی کو حلال نہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر جائے. یہ لوگ جو حضور کے پاس رہتے تھے اپنے ساتھیوں کو جبکہ وہ واپس لوٹتے ان کے بعد کا اترا ہوا قرآن اور بیان شدہ احکام سنا دیتے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب کو نہ جانا چاہیے. مروی ہے کہ یہ آیت جہاد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبیلہ مضر پر 65 سالی کی بدوا کی اور ان کے ہاں قید پڑا تو ان کے پورے قبیلے کے قبیلے مدینے تشریف چلے آئے. یہاں جھوٹ موٹ اسلام ظاہر کر کے صحابہ پر اپنا بار ڈال دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو متنبع کیا کہ دراصل یہ مومن نہیں ہیں جو قبیلہ مضر کے لوگ تھے. آپ نے انہیں ان کی جماعتوں کی طرف واپس کیا اور ان کی قوم کو ایسا کرنے سے ڈرایا. کہتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آتے، دین اسلام سیکھتے، واپس جا کر اپنی قوم کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم کرتے، نماز زکوٰۃ کے مسائل سمجھاتے، ان سے صاف فرما دیتے کہ جو اسلام قبول کر لے گا وہ ہمارا ہے ورنہ نہیں. یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسئلے مسائل سے آگاہ کر دیتے، حکم احکام سکھا پڑھا دیتے، وہ اسلام کے مبلغ بن کر جاتے. مبلغ یعنی جو تبلیغ کرتا ہے وہ مبلغ ہوتا ہے. ماننے والوں کو خوشخبریاں دیتے، نہ ماننے والوں کو ڈراتے کہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جنتیں ہیں. اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ تنفروا الآخر تک نازل ہوئی اور آیت ما کان لأہل المدینۃ آخر تک اتری تو منافقوں نے کہا پھر تو بادیہ نشین لوگ ہلاک ہو گئے کہ وہ حضرت کے ساتھ نہیں جاتے. بعض صحابہ بھی ان میں تعلیم و تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے.
بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور آیت والذین یحاجون فی اللہ آخر تک ہوتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ گئے وہ مشرکوں پر غلبہ نصرت دے کر واپس آن کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور دور بھی جانا پڑے تو چلے جانا چاہیے۔ اور آج کل تو بہت آسانی ہے، دور جانا ہی نہیں، کسی بھی ملک میں بیٹھے ہو کہیں سے بھی آپ جو ہے زوم پہ جا سکتے ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی نے تو فاصلے کم کر دیے، اس کے بعد بھی ہم اتنے میسیجز جائیں اور اتنی کم اٹینڈنس ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اچھا، اب ہم حدیث دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں۔ اسکرین پہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا، ہر نبی نے اپنی زندگی میں ہی شفاعت کر لی، لیکن میں نے اپنی شفاعت کو چھپا لیا، یعنی محفوظ اور مؤخر کر لیا۔ اب یہ شفاعت میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کے حق میں کروں گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہے، اور اس وقت نفسی نفسی حشر کے روز سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور حشر کا روز جو ہے بہت گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور جو ہے اس وقت کسی کو جنت دوزخ کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی جو ہے ایڑیوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی جو ہے پیٹ تک، کوئی گردن تک، کوئی پورے کے پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور لوگوں کو فکر ہوگی کہ کسی طرح یہ حشر کا روز ختم ہو تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھ سے خطا ہو گئی، پھر آدم علیہ السلام کہیں گے دوسرے پیغمبر کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعنی تمام پیغمبر کہیں گے ہم سے خطا ہو گئی، لفظی نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن لغزشیں ہو گئیں۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے، سجدے میں گریں گے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات سکھائیں گے جو کبھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتارے یا سکھائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انٹرپریشن دا میننگ ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو جو ہے شفاعت کیجیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں، جو مانگیں گے ملے گا، لیکن میں نے اس دعا کو آخرت میں اپنی امت کے حق میں سفارش کے طور پر محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم میں سے جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اس سے اس دعا شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اور امش راوی کہتے ہیں کہ مجاہد کا قطع سرخ و سیاہ میں سرخ سے انسان اور سیاہ سے مراد جن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ تمام نبیوں کی ایک ایک دعا ہے اور وہ دنیا میں قبول ہو گئی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے امت سے اتنی محبت ہے کہ وہ دعا بھی بچا لی، دنیا میں نہیں مانگی، ہر وقت تھا اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت اللہ میری امت۔ تو فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ باوجود اپنے علم کے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل علیہ السلام آ کے پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ فکر تھی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے اپنی وہ دعا بھی بچا لی جو تمام پیغمبروں نے ایک دعا مانگی۔ چلیں مجھے بتائیں آدم علیہ السلام کی کیا دعا تھی جو قبول ہو گئی؟ چلیں جس کو جو دعا ہے، چلے پہلے آدم علیہ السلام سے شروع کرتے، کسی کو یاد ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی پڑھی تھی۔ چلے وہ درخت چکھ لیا تھا، درخت کا پھل پہ کیا دعا کی تھی بتائیں؟ جی وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا آپ جو ہے آپ نہیں جواب دیں گی؟ اچھا مجھے بتائیں ایوب علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ چلیں بسم اللہ۔ ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری ہو گئی تھی؟ جی ان کو رب خارش انی مسنی الضر، یہ والی دعا مانگی تھی جو شفا کے لیے۔ جی اچھا انی رب مسنی انی الضر۔ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا اور مجھے بتائیں کسی اور پیغمبر کی دعا یاد آ رہی ہے؟ اور یاد آ رہی ہے ان کی حضرت کیا؟ یونس علیہ السلام کی دعا تھی ایک۔ ہاں چلے کون بتائے گا؟ آپ نہیں بتائیں، یونس علیہ السلام جی کی کیا دعا تھی؟ مچھلی کے لا پیٹ میں الہ چلے الا گئے؟ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ میں تو کتنی خوش نصیب ہوں کہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں آپ کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلمات۔
اچھا اور کوئی نبی کی دعا یاد آ رہی ہے؟ چلیں بتائیں آپ لوگ خود ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. جی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. جزاک اللہ خیر. اچھا اور اور ایک کوئی دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو دیکھیں بنا رہے ہیں خانہ کعبہ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول کر لے، ہے نا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، اور ہم پہ مہربان ہو جا، ہمیں معاف کر دے، انک انت التواب الرحیم. اور کوئی دعا چلیں بتائیں. اتنی دعائیں ماشاء موسیٰ علیہ اللہ. السلام کی جی بولیے موسیٰ علیہ السلام. جی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. جی اور جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی دعا یاد آ رہی ہے؟ ساری دعائیں اس وقت یاد نہیں آ رہی نا، بہت ساری دعائیں. جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حضرت موسیٰ کی. جی جی سورۃ طٰہٰ ابراہیم جی علیہ السلام جو ہم ہر درس کے شروع میں پڑھتے ہیں. جی اور کوئی بتائے گا ورنہ کنٹینیو کرتے ہیں آگے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جی بالکل یہ بھی بہت اچھی دعا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جی جزاک اللہ خیر. چلے ماشاء اللہ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کو یاد ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بس انشاءاللہ ہم جو ہے ایک اور آیت کر کے بس ختم کر دیتے ہیں نا انشاءاللہ. 5 منٹ میں ہو جائے گی، شارٹ ہے، بہت زیادہ کور ہو جاتا ہے لیکن چلیں ہم کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکنیکل خرابی ہوئی تھی تو ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لوں گی. چلیں اتنا تو بنتا ہے نا کہ اتنی چھٹیوں کے بعد تھوڑا سا 5 منٹ اوپر لے لیتے ہیں. چلیں آیت نمبر 123 ٹرانسلیشن میوٹ کر دیں. اچھا یہ سے ہاں جی یہ دکھا دیں. اچھا یہ جو فقہ آیا تھا نا اس میں دیکھیے ذرا، ہم نے آیت میں پڑھا تھا لیتفقہوا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں. تو فقہ فقہ سے ہے. تو چلیں ہم دعائیں دیکھ لیتے ہیں. چلیں پھر اس پر ہی دعا کر کے ختم کرتے ہیں. چلیں دکھا دیں تینوں دعائیں دکھا دیں. چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم دے. تعویل کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا علم. اور فقہ کیا ہوتی ہے؟ دین کی سمجھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت انس کے لیے آپ سے نے دعا کی تھی. اس کے بعد ہم ایک اور دعا، تو چلیں میرے ساتھ پڑھیں. اپنے بچوں کو دعا دیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. ایک دوسرے کو بھی دعا دیں اللہ اسے دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم دے. ٹھیک ہے. میں اپنے بچوں کو بہت دعا دیتی ہوں جب سے یہ دعا پتہ چلی. اس کے بعد دیکھیں دوسری دعا ہے فقہ کی دعا، اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور ہے حدیث ہے آپ کے پاس جس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جس کا اردو ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ ہاں یہی جو حدیث آپ نے دکھائی تھی اللہم فقہ الدین وعلمہ التاویل. جی یہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی. ٹھیک ہے. چلیں ابن اللہ عباس کو سکھائی تھی. ہاں یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ٹو ابن عباس علامہ فقہ یعنی ان کو دی تھی. علامہ فقہ فی الدین وعلمہ التاویل ان کو دی تھی یہ دعا نا. جزاک اللہ خیر. چلیں ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول کرے اور جو ہے بہترین اجر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم علمنا الکتاب وعلمنا التاویل. اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا. اللہم علمنا الکتاب وعلمنا التاویل. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فی علمک وعملک وآلکم ومالکم ورزقکم آمین یا رب العالمین. اچھا ہم ایک دعا کر لیتے ہیں. جو ہے ارم اور مریم ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ فیس بک پہ آئے، لیکن یہ فیس بک پہ ہے تو صحیح لیکن یہ میرے اکاؤنٹ پہ نہیں آ رہا ہے، یہ کہیں اور چلا گیا. پھر میں نے اور دیر نہیں لگایا، میں نے کہا چلیں جہاں بھی چلا گیا کوئی بھی ہمیں بھیج دے گا ہماری ریکارڈنگ. نہیں وہ ایکچولی آپ نے ابھی فرسٹ ٹائم کنیکٹ کیا ہے نا تو آپ کو اپنی سیٹنگز میں وہ کرنا پڑے گا. پبلک کو شو نہیں ہو رہا، وہ بعد میں آپ کر سکیں گے. جی ہاں بعد میں وہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو ہم دعا کر لیتے ہیں. وہ پتہ نہیں آن لائن تو مجھے زوم پہ تو نظر نہیں آ رہی مریم اور ارم،
لیکن چلیں ہم ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے دعا کر لیتے ہیں نا. انہوں نے کہا تھا کہ آنٹی آپ دعا کرائیے گا، تو ہم دعا کر لیتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں. اللہم ادونی استجب لکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم مصنون دعا پڑھ لیتے ہیں، اور ہم تمام جتنی اموات ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، جو آخری انسان فوت ہو گیا، اس وقت بھی اس سیکنڈ پہ بھی کسی کا انتقال ہوگا، ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے، کل مسلم مسلمات مومن مومنات سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخل الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ، جو میری پیاری بہن تھی، میری پڑوسن تھی جدہ کی، اور جتنی اموات ہیں کل مسلم مسلمات مومن مومنات، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ارم مریم اور عائشہ کی امی کے لیے اے اللہ ان کو بخش دیجئے، اور تمام مسلم مسلمات مومن مومنات کو، اور ان کو بھی عائشہ اور ان کی ارم کی اور مریم کی امی کو اے اللہ ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف فرما دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائیے، اسے پانی برف اور علو سے دھو ڈالیے، اور انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے کہ آپ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور انہیں اس کے گھر سے کے بدلے بہترین گھر عطا فرمائیے، اور گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور ان کی اس زوج سے بیوی کو شوہر کو، شوہر کو بیوی سے بہترین زوج عطا فرما دیجئے، اور انہیں جنت میں داخل عطا فرمائیے، اور انہیں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. آمین. ایسی دعا ہم مانگ ہی نہیں سکتے جیسے آپ سے نے منگوائی ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجئے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دیجئے. اے اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جسے آپ موت دیں اسلام پر موت دیجئے. اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھیے جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہمیں کبھی بھی گمراہ نہ کریے گا. اور اے اللہ ان بچیوں کو اور فاروق بھائی کو جو ہے صبر عظیم عطا فرمائیے، اور جو ہے ان کے بچوں سے ایسا کام لے لیں، اور تمام مسلمات مومن مومنات کے بچوں سے، کہ ان کے درجات پل پل جو ہے بلند ہوتے چلے جائیں. اور صدقہ جاریہ والے کام لے لیجیے یا الہی فاروق بھائی کی مسز سے، اور ارم مریم کی والدہ سے، اور تمام مسلمات جتنے انتقال ہیں ان کے. اور ہم جو ہے بیماریوں سے بھی شفا کی دعا مانگ لیتے ہیں. اذا بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماریوں کو باقی نہ چھوڑے. اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم. میں یشفیکا معزت والے اللہ سے عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ شفا دے دے سب کو. تو انشاءاللہ ہم جو ہے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ ہماری سورۃ التوبہ بھی ختم ہونے والی ہے، تو اگلا درس ہمارا نصرت بہن کے گھر ہوگا سامنے کی بلڈنگ میں، لیکن جو لوگ دور رہتے ہیں سبھی آ سکتے ہیں. سامنے ہماری جو بلڈنگ ہے 8P میں ان کا، اور جو ہے وہاں ہم دعا بھی انشاءاللہ کریں گے، لمبی دعا کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ. ہماری سورۃ التوبہ بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، ویسے دعا بھی وہاں مانگیں گے انشاءاللہ. لیکن
آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو, جو دور رہنے کے باوجود آنا چاہیں تو بھی آ جائیں, نہیں بھی آ سکتے تو زوم پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. فیس بک پہ تو لائیو جائے گا اور زوم پہ بھی جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو گھر بیٹھے بھی, کسی کے بھی گھر ہو, ہم جو ہے لائیو بھی جائے گا زوم پہ بھی, ٹھیک ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صبح اور شام 7 بار پڑھیں. تو جو ہے اس پہ حدیث بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے گا, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, کافی ہے مجھے اللہ, صرف وہی معبود برحق ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, وہی عرش عظیم کا رب ہے, کہے گا تو اللہ اس کی پریشانیوں سے اس کو کافی ہوگا, چاہے ان کے کہنے میں وہ سچا ہو یا جھوٹا. اللہ کو پتہ ہے بے دلی سے دعا کرتے ہیں, تو یہاں پہ فرما دیا گیا چاہے وہ کہنے میں سچا ہو یا جھوٹا ہو. تو کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے, ٹھیک ہے. چلیں اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو